الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ مالک الملک، مالک الاملاک، اللہ خداوند قدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام عبادتیں خاص ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، آپ کے ساتھیوں پر اور بعد میں آنے والے بزرگان دین، ائمہ دین، خصوصاً ائمہ حدیث پر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حضرات، میں جو آج ایک گفتگو کرنے والا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے مجھے رکا لکھا ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں غلط فہمی ہوئی۔ میں نے کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کی کہ جس کو بے ادبی یا گستاخی کا نام دیا جا سکے۔ میں نے ہمیشہ اچھے لفظ استعمال کیے۔ آج بھی میں جو بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں یہ تو امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے، میں نے تو کبھی عرفان شاہ صاحب کے بارے میں کوئی ایسا نازیبا لفظ بولا آپ کے سامنے؟ یہاں پر کتنے مقالے ہوئے، انہوں نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے لفظ بولے۔ میں نے کہا کہ ہم نے یہ بازاری لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ تو میں نے عرفان شاہ صاحب کے بارے میں باتیں کی، چہ جائے کہ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی ایسی گستاخانہ یا بے ادبی کی بات کروں، آپ کو میرے سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، دیکھیے میرا ایک شجرہ نسب ہے، آپ لوگوں کا شجرہ نسب ہے، سب کا شجرہ نسب ہے، لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی کا باپ فلانے ملک کا رہنے والا ہے، اس کی ماں فلانے ملک کی رہنے والی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے محمدی مسجد میں یہ بات کہی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو اگر آپ اتنا بڑھانا چڑھانا چاہتے ہیں تو ان کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو۔ ایک آدمی جس کی پیدائش کے بارے میں، جس کے والدین کے بارے میں، یعنی نہ ان کی پیدائش کے بارے میں نہ ان کے ماں باپ کے بارے میں تاریخ والے کوئی واضح بات نہ لکھ سکے اور میں وہ بات کہوں تو آپ میرے گل پڑنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے جس آدمی نے یہ رکا لکھا ہے میں پھر بات کرنے لگا ہوں۔ لو، اگر کسی میں علمی طاقت اور قوت ہے وہ مجھے امام ابو حنیفہ کی ماں کا نام بتا دے، چلو میں آج ہی توبہ کرتا ہوں۔ لاؤ جی، میں ایک علمی بات پوچھتا ہوں تو آپ مجھے گالیاں نکالتے۔ عرفان شاہ صاحب کے ساتھ بھی بات یہی شروع ہوئی اور آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں
ابو حنیفہ کے والدین کے بارے میں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بتائیے اس میں بے ادبی گستاخی ہے؟ نہیں۔ میں علمی طور پر پوچھتا ہوں، آپ میرے گل پڑھتے؟ گل پڑھو ان مولویوں کے جنہوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، میرے گل کیوں پڑھتے ہو؟ میرا شکریہ ادا کرو۔ لو جناب، جس صاحب نے یہ رکا لکھا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے مولویوں سے پوچھ کے مجھے حضرت امام ابو حنیفہ کی ماں کا بتا دے کہ وہ کس علاقے کی رہنے والی تھی، ان کا نام کیا تھا۔ اب بتائیے اس میں گستاخی ہے؟ یار عجیب تماشا بن گیا۔ آپ اس کو گستاخی کہیں، بے ادبی کہیں۔ میں نے اسی جگہ پہ، اسی مسجد میں علماء کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا کہ امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے۔ اب یہ دیکھ لیں آپ، میاں صاحب اگر میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہوں کہ وہ فلاں شہر میں فلاں بستی میں پیدا ہوئے، یہ دلیل ہے، اور آپ کے مولوی کہیں کہ نہیں فلانی جگہ نہیں پیدا ہوئے، فلانی جگہ پیدا ہوئے، وہ دلیل کوئی نہ دیں، صرف یہ کہیں کہ وہ کوفے میں پیدا ہوئے۔ میں کہوں کہ وہ کوفے میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ خراسان کے علاقے میں ایک بستی تھی جس کا نام نسا تھا، وہاں پر امام صاحب پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں۔ حضرات مجھے فرمائیے کہ اس میں گستاخی کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں امام صاحب کوفے میں پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنے مولویوں کو جا کے کہیں، وہ آپ کو کتابیں دکھائیں گے لیکن دلیل نہیں ہوگی کتاب میں، بس یہی لکھا ہوگا کہ کوفے میں پیدا ہوئے۔ اتنی بات کو کون مانتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں امام صاحب کے والدین اسی خراسان کے علاقے میں ایک شہر انبار تھا، وہاں فتنہ فساد پڑا، امام صاحب کے والدین انبار سے اٹھ کے نسا بستی میں آ گئے، اور وہاں پر سن 80 ہجری میں امام صاحب پیدا ہوئے اور جوان ہونے تک وہاں پر رہے۔ حضرات مجھے ذرا فرما دیں، کیا ان علماء کا یہ حق نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں؟ ان کا یہ حق نہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ نہیں نسا بستی میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ کوفے میں پیدا ہوئے، امام صاحب کے والدین فلاں سن میں کوفے میں آ گئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے لوگ میرے گل پڑھتے ہیں، یا اللہ گل پڑھو ان مولویوں کے جنہوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اب اسی رکے میں ایک چیز اور لکھی ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ اس میں لکھا ہے کہ غوث اعظم، بھائی ہم جب لاہور جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی داتا دربار جانا ہے۔ اب بتائیے ایک نام مشہور ہے، ہم اس کا نام کیا دیں؟ رکشے والے کو، ٹیکسی والے کو، تانگے والے کو یہی کہنا نا کہ ہمیں داتا دربار اتار دیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی وہابی ہو کے تم نے داتا دربار کیوں کہا، وہ ایک نام مشہور ہو گیا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں کہ داتا دربار جانا ہے، لوہاری جانا ہے، بھاٹی جانا ہے، یہ نام مشہور ہو گئے۔ میری بات نوٹ کر لیں، جس صاحب نے یہ رکا لکھا ہے، میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں المیزان الکبریٰ شورانی کی۔ عبد الوہاب شورانی نے یہی سوال اپنے استاد علی الخواص سے کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مقلد کیسے ہے؟ وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مقلد نہیں تھے۔ عبد الوہاب شورانی نے اپنے استاد کا فتویٰ درج کیا ہے
کہ ولایت کے درجے پہ پہنچنے سے پہلے تو وہ مکلف تھے، لیکن جب ولایت کے درجے پہ پہنچ گئے تو وہ تقلید سے خارج ہو گئے۔ عبد الوہاب شورانی نے المیزان الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی مقلد نہیں تھے۔ اب اس بات کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ وہ مقلد تھے، بات بالکل غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مقلد نہیں تھے، وہ اہل حدیث تھے، بے شک ہمارے کی طرح نماز پڑھتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، آمین کہتے تھے، اور اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ بے شک اب آپ فرمائیں کہ آپ ان کو صرف یہ کہہ کے کہ وہ مقلد تھے، کہیں ذرا مجھے لکھا ہوا تو دکھا دو کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ میں مقلد ہوں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ کہیں یہ لکھا تو مجھے دکھا دو کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا کہ میں امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں۔ یہ لکھا ہوا دکھانا تمہارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیوں نہیں دکھاتے؟ بات ایسے نہیں، ہماری لڑائی بھی تو دیکھو، ہم آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں، دین کا تمام دار و مدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہے، آپ کی ذات اقدس پہ ہے۔ اور لوگوں انصاف سے بتاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی امام ابو حنیفہ ہمارے رسول کے غلام ہے یا نہیں ہے؟